سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم میں عالمی امن و سلامتی کے لیے خدمات انجام دینے والے تمام خصوصاً پاکستانی فوجیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی کو ملکی سماجی اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے پر کوالالمپور کی ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ملک میں اقتصادی استحکام کی علامات زیادہ واضح ہو رہی ہیں۔ وزیر داخلہ برطانوی حکام سے ملاقاتوں کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع واشک میں سڑک کے ایک حادثے میں 28 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ چین نے فلسطین سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر فوری اور مؤثر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کی سیریز کا تیسرا میچ آج چیمپفورس میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی امن کے قیام اور تحفظ میں اپنا کردار نبھانے کے لیے پرعزم ہے اور اس حوالے سے اقدامات جاری رکھے گا۔ انہوں نے آج اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں دنیا کو موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہتر اور زیادہ پرامن جگہ بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے تمام امن دستوں خصوصاً پاکستانی امن دستوں کو خراج تحسین پیش کیا جن کی عالمی امن و سلامتی کے لیے خدمات کی پوری دنیا معترف ہے۔ انہوں نے کہا کہ 500 سے زائد خواتین عام فوجیوں سمیت 2,30,000 پاکستانی فوجی اہلکاروں کی شاندار خدمات قوم کے لیے باعث افتخار ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اس موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی عام فوج کے دستوں میں پاکستان کی خدمات بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے اس کے عزم کا ثبوت ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عام فوجی دستے شورش زدہ علاقوں میں مقامی لوگوں کی خدمت جاری رکھیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی عام فوج کے لیے اپنے دیرینہ عزم پر فخر ہے۔ بیان کے مطابق پاکستان عالمی ادارے کی عام فوج خصوصاً زیادہ خطرے والے علاقوں میں خدمات انجام دینے والے عام فوجیوں کے تحفظ اور سلامتی کو بہتر بنانے کے اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر احسن اقبال کو ملکی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے بے مثال خدمات انجام دینے پر آج کوالالمپور میں ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا۔ انہیں یہ ایوارڈ ایشیائی ادارے کے گورننگ بورڈ کے 66ویں اجلاس کے موقع پر دیا گیا۔ احسن اقبال کو یہ ایوارڈ ان کے تمام ادوار میں انتہائی کامیاب وفاقی وزیر رہنے پر دیا گیا ہے۔ احسن اقبال میں عالمی نیٹ ورکس کے ذریعے پاکستان میں پیداوار میں اضافے کے لیے جدید منصوبوں پر عمل درآمد کروایا۔ انہوں نے ترقی پسند پالیسیاں اور قواعد و ضوابط مرتب کیے جنہوں نے پاکستان کے پیداواری ایجنڈے اور مجموعی ترقی میں اہم معاونت کی۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کی علامتیں زیادہ واضح ہو رہی ہیں۔ وزارت داخلہ نے اپنی ماہانہ اقتصادی جائزہ رپورٹ میں کہا ہے کہ مجموعی ترقیاتی پیداوار بحال ہو رہی ہے جبکہ مہنگائی میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ مثبت بنیادی توازن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالیاتی استحکام کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور حسابات جاریہ میں مثبت اضافے سے بیرونی شعبے میں استحکام نمایاں ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں زرعی شعبہ اقتصادی ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے جس میں 6% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کے دوران بڑے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری کا شعبہ مثبت رہنے کا امکان ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی یورپ کے دورے کے پہلے مرحلے میں برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ برطانوی وزیر داخلہ اور دوسرے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ بعد میں وزیر داخلہ اٹلی اور ویٹیکن سٹی میں جائیں گے جہاں وہ روم میں اٹلی کے وزیر داخلہ اور ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ حکومت سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت گزشتہ سال ستمبر سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں بہت سی گرفتاریاں اور اربوں روپے کی وصولیاں ہوئیں۔
انسدادی اسمگلنگ کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 3036 میٹرک ٹن کھاد کی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی۔ ضروری اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کرتے ہوئے حکام نے اسمگلر سے 281 میٹرک ٹن گندم اور آٹا قبضے میں لیا۔ حکومت کی جانب سے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تعاون سے اقدامات قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے اور ملکی معیشت کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے اوتھل میں انسدادی منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کوسٹ گارڈ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کارروائی کے دوران کوسٹ گارڈز نے ایک مسافر کوچ سے 2110 کلو گرام چھالیا برآمد کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے میں خسرے سمیت وبائی امراض کی سخت نگرانی اور روک تھام کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے پتوکی میں خسرے کے باعث بچوں کی اموات کا نوٹس دیتے ہوئے سیکرٹری صحت کو واقعے کی فوری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خسرے سے متاثرہ بچوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ سندھ کے اطلاعات، ٹرانسپورٹ، ایکسائز اور انسداد منشیات کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے آج کراچی میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے موٹر رجسٹریشن ونگ میں بایو میٹرک اندراج کا افتتاح کیا۔ انہوں نے دفتر میں کی گئی تزئین و آرائش کا جائزہ لیا اور قطار کے انتظام کے سسٹم کا بھی افتتاح کیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جعل سازی سے بچنے کے لیے پورے موٹر رجسٹریشن کے نظام کو بایو میٹرک سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی سہولت کے لیے ایک علیحدہ دفتر بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع واشک میں آج صبح ایک مسافر کوچ گہری کھائی میں گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 28 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے ضلع واشک میں ٹریفک کے المناک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مشکل گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے حادثے کے زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ وہ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کریں۔ کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد ساہیوال کیمپس کے اساتذہ اور طلباء نے اوکاڑا گیریزن میں پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا۔ وفد کو ملک کے لیے پاک فوج کے کردار اور قربانیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر طلباء نے پاک فوج کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔ چین نے غزہ کے رفح پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملے پر شدید تشویش ظاہر کی ہے، جس میں بچوں سمیت 40 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف نے تیسرا عبوری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف فوجی کارروائی فوری طور پر بند کرنے کے واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبوری حکم پر جلد از جلد اور مؤثر انداز میں عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل پر زور دیتے ہیں کہ وہ عالمی برادری کی آواز سنے اور رفح پر حملے بند کرے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی والی بال سیریز کا دوسرا میچ آج پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کے لیاقت جمنازیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کی سیریز کا تیسرا میچ آج جیمز فورڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا، تاہم شام اور رات کے اوقات کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور خطۂ پوٹھوہار بھی بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 44، کراچی 41، پشاور 40، کوئٹہ 31، گلگت 29، مری 30، مظفر آباد 38، سری نگر 28، جموں 44 اور لیہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
وزیر اعظم نے عالمی امن و سلامتی کے لیے خدمات انجام دینے والے تمام خصوصاً پاکستانی ام فوجیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ملک میں اقتصادی استحکام کی علامات زیادہ واضح ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کا تیسرا میچ آج چیمسفورڈ میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔